دوسرا یہ دعا روزانہ حضرت ہمارے فرمایا کرتے ہیں 7 دفعہ کم از کم یہ دعا روزانہ مانگو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ہمارے دلوں کو جب تو نے ایمان کی توفیق دے دی تو ہمارے دل کو ایمان سے ہٹانا نہیں. یہ دعا مانگا کرو بار بار. اور تیسری ایک اور چیز, اسلاف کو, بزرگوں کو, علماء کو کبھی برا بھلا مت کہو, تمسخر مت کرو. جب آپ تمسخر کرتے ہو نا تو پھر اللہ ایمان کی دولت چھین لیتا ہے. کبھی مذاق مت اڑاؤ بزرگان دین کا, علماء کا. بعض دفعہ بزرگوں سے ایسا عمل ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کی کوئی لاجک ہوتی نہیں ہے, تو آپ کی کھوپڑی چھوٹی ہوتی ہے, اس لیے آپ ان سے بدگمان ہو جاتے ہو. تو ظرف بڑا رکھو تو جلدی بدگمان نہیں ہوگے آپ. تبلیغ والے ایک بہترین مثال دیتے ہیں کہ جب آپ بدگمان ہوتے ہو نا تو کیا ہوتا ہے, کسی نے مسجد کے باہر ایک کھونٹا گاڑ دیا تو آپ کہتے ہو دیکھو اس پاگل کو, گدھے کو پتا نہیں ہے کہ لوگ یہاں آئیں گے اور ٹکر کھا کے گریں گے. اس کی نیت پہ شک کرتے ہو. جس نے کھونٹا اکھاڑ دیا آپ بولو گے اس پاگل آدمی کو دیکھو, لوگ سواریوں پہ آتے ہیں, کوئی اپنا گدھا باندھ لیتا, پہلے تو یہی ہوتا تھا, کوئی اونٹ باندھ لیتا, اور یہ خود گدھا ہے, اس نے وہ کھونٹا ہی اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ ہے آپ کی بری سوچ. جب صحیح سوچتے ہو تو جس نے کھونٹا گاڑا آپ بولو گے یار بڑا اچھا آدمی ہے, لوگ جانور باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے کھونٹا گاڑ دیا. جس نے اکھاڑا آپ بولو گے یار شاید لوگوں کے پاؤں سے ٹکرا رہا ہو تو اس نے ٹھوکر سے بچانے کے لیے اکھاڑ دیا. آپ کی اپنی ایک رائے ہوگی کہ اکھاڑنا چاہیے یا لگانا چاہیے, لیکن لوگوں کے کام کی آپ اچھی تعویل کرو گے. آج نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے, ہر کام میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں, تو یہی بات جب پھیلتی ہے تو مجتہدین سے بھی بدگمان ہوتا ہے. تو مجتہدین کی بھی کوئی بات آ جائے نا آپ کو لگے قرآن و سنت کے خلاف ہے, بھائی ہو سکتا ہے وہ دلیل آپ تک نہ پہنچی ہو, یا ان کی نظر میں اس حدیث کا وہ مطلب نہ ہو جو آپ کی نظر میں ہو. تو دل بڑا رکھو گے تو ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, چھوٹا دل رکھو گے تو منفیت پھیلاؤ گے, نفرتیں پھیلاؤ گے.